ایک شخص بہت پریشانی کے عالم میں ایک اللہ والے کے پاس گیا اور سوال کیا کہ حضور انسان کی زندگی کی اصل قدر و قیمت کیا ہے۔ اللہ والے بزرگ مسکرائے اور پھر جیب سے ایک نایاب پتھر نکالا اور کہا کہ جاؤ اس پتھر کی قیمت معلوم کرو، لیکن ہرگز مت بیچنا۔ وہ شخص پتھر لیے چل پڑا۔ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے ایک آدمی نظر آیا۔ وہ آدمی ٹیلے پر سیب لگائے بیچ رہا تھا۔ یہ شخص اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ تم مجھے اس پتھر کی کیا قیمت دے سکتے ہو؟ پھل فروش کہنے لگا، میں تمہیں اس نایاب پتھر کے بدلے پورے 12 سیب دے سکتا ہوں۔ اس شخص نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں اس پتھر کو تمہیں نہیں بیچ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ آگے چل پڑا۔ کچھ ہی دور اسے ایک سبزی فروش نظر آیا تو یہ شخص اس کے پاس چلا گیا اور کہا کہ تمہارے نظر میں اس پتھر کی قیمت کیا ہے؟ سبزی فروش نے کہا کہ میں تمہیں اس پتھر کے بدلے آلو کی ایک بوری دے سکتا ہوں۔ وہ شخص معذرت کر کے وہاں سے بھی آگے چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک سونار کے پاس پہنچا، اسے پتھر دکھایا اور پوچھا کہ اس پتھر کی قیمت کیا ہوگی؟ سونار نے اچھی طرح سے اس پتھر کو پرکھا اور کہا کہ میں تمہیں اس پتھر کے 50 لاکھ دیتا ہوں، تم یہ پتھر مجھے بیچ دو۔ اس شخص نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سونار کہنے لگا، اچھا بھائی 60 لاکھ لے لو۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ مجھے معاف کرنا، میں یہ پتھر بیچ نہیں سکتا۔ سونار کی دکان سے نکل کر اس شخص نے سوچا کیوں نہ اس کی قیمت ہیرو کی دکان پر سے بھی لگائی جائے۔ وہ ایک نایاب موتی اور ہیرو کی دکان پر گیا اور کہا کہ مجھے اس پتھر کی قیمت معلوم کرنی ہے۔ جیسے ہی تجربہ کار دکاندار نے اتنا بڑا اور قیمتی روبی کا پتھر دیکھا تو بھاگ کر اندر سے ایک مخمل کا کپڑا اٹھا لایا، اسے ٹیبل پر بچھا کر یہ قیمتی پتھر اس کے اوپر رکھ دیا۔ دکاندار ٹیبل کے گرد گھومتا اور بار بار پتھر کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ آخر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے کہا کہ اتنا قیمتی پتھر تمہیں کہاں سے ملا؟ میں اگر اپنی زندگی کی ساری کمائی بھی لگا دوں تو بھی میں اس پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا خریدنے کی اوقات نہیں رکھتا۔ اب یہ شخص بہت حیران ہوا۔ اللہ والے کے پاس واپس گیا اور سارا قصہ سنایا۔ کہا، اب تو بتا دیجئے کہ زندگی کی اصل قدر و قیمت کیا ہے؟ بزرگ کہنے لگے کہ پھل فروش، سبزی فروش، سونار اور موتی ہیرو کے کام کرنے والوں نے وضاحت کر دی ہے کہ زندگی کی اصل قدر و قیمت کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم خود بھی ایک نایاب شے ہو، لیکن لوگ تمہاری قیمت اپنی سمجھ، تجربے اور جتنا وہ جانتے ہیں اس بنیاد پر ہی لگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن تم مایوس کبھی مت ہونا، کیونکہ کبھی نہ کبھی کوئی ایسا بھی ضرور ملے گا جو تمہاری اصل قدر و قیمت پہچان لے گا۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ مجھے وہ لوگ پسند ہے جو اپنی ہی موج میں رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرت نہیں پھیلاتے، مگر افسوس کہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ جب انسان پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور خدا سے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ اس انسان کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا جو ان 3 راستوں پر چلتا ہے: صبر، شکر اور ثابت قدمی۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، لیکن اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔